وقت نزدیک تھا، آخری رات تھی، زخم فضا نے زہرا کو آواز دی۔ آئی فضا تو زہرا نے رو کر کہا، اب تمہارے حوالے ہے یہ گھر میرا۔ تم کو معلوم ہے میرا حال ہے بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال ہے بہن، میرے بچوں کا رکھنا خیال ہے بہن۔ یہ فضا پکاری بتائے یہ بی بی، کمی کیسے ماں کی میں پوری کروں گی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تم کو ملتا ہے ان کو چین، اماں پکارتے ہیں تمہیں بھی حسن حسین۔ میں بھولی نہیں آپ کا گھر چلانا، وہ ایک وقت میں دو فریضے نبھانا، وہ چکی چلانا، وہ جھولا جھلانا۔ کبھی آپ کے بن نہ گزرا کوئی دن، مجھے اماں فضا وہ کہتے ہیں، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ عادت ہے لوریوں کی میرے دل کے چین کو، لوری سنا کے تم بھی سلانا حسین کو۔ وہ گودی میں لے کر اسے پیار کرنا، وہ کہنا میرے لال سو جا حسینہ، وہ آواز سنتے ہی بیٹے کا سونا۔ میں جب اس کو لوری سناؤں گی بی بی، کہاں سے وہ آواز لاؤں گی بی بی۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ لگتی بہت ہے پیاس میرے نور عین کو، اٹھ اٹھ کے شب میں پانی پلانا حسین کو۔ ہو پیاسا تو پانی پلا دوں گی بی بی، میں کھانا بھی اس کو کھلا دوں گی بی بی۔ سویرے میں چہرہ دھلا دوں گی بی بی، گلے سے لگاؤ وہ روٹھے مناؤ، مگر ماں کی خوشبو کہاں سے میں لاؤں۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ ظالم نے در گرا کے میری گود اجاڑ کر، ایک نسل ختم کی میرے محسن کو مار کر۔ اے بی بی وہ در جب اٹھایا تھا میں نے، شکستہ ہے پہلو یہ دیکھا تھا میں نے۔ وہ جب آپ سے حال پوچھا تھا میں نے، نہ غم پسلیوں کا نہ پہلو کا صدمہ تھی یہ فکر محسن
نہ مر جائے میرا ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ جب بھی حسن کے سامنے جاتی ہے فاطمہ، ہاتھوں سے اپنے گال چھپاتی ہے فاطمہ۔ کہا رو کے فضا نے ایشا خزادی، وہ چھپ چھپ کے روتا ہے غربت پہ ماں کی، نشان انگلیوں کے ہے چہرے پہ ابھی، جنازے پہ آ کے وہ چہرہ جو دیکھے، میں اس وقت اس کو سنبھالوں گی کیسے۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ خطا کے چند شعر سماعت فرما لیں۔ زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، بھئی زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، اور جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے، اور ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، بھئی ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ مرحومہ کا نام کنیز فاطمہ تھا، نام کے سلسلے سے خطا سماعت فرما لیں۔ علی سے بغض و حسد جن کے دل میں پلتے ہیں، بھئی علی سے بغض و حسد جن کے دل میں پلتے ہیں، وہ بعد مرنے کے تربت میں ہاتھ ملتے ہیں، وہ بعد مرنے کے تربت میں ہاتھ ملتے ہیں، اور خوشا نصیب تمہارا کنیز فاطمہ، بھئی خوشا نصیب تمہارا کنیز فاطمہ، تمہاری لحد میں 72 چراغ جلتے ہیں، تمہاری لحد میں 72 چراغ جلتے ہیں۔
نعرہ صلوات. مرثیہ تو بعد میں پڑھیں گے. مرثیہ نہیں، مرثیہ آپ پڑھیں. نہیں مرثیہ ہم نہیں پڑھیں گے. مرثیہ کا نام تمہارا ہے تو ہم اسی حساب سے اچھا پڑھ لیں. میں دیکھ رہے ہیں نام تمہارا تو ہم نے مرثیہ نہیں لیا. اچھا ٹھیک. تو ایسے ہی بس چند شعر جو پتا بس. تو ہے بزم جہاں سے دور ہو جانے کا نام موت ہے. بزم جہاں سے دور ہو جانے کا نام عاشق حیدر کو ورنہ موت تو آتی نہیں. عاشق حیدر کو ورنہ موت تو آتی نہیں. موت ہے بزم جہاں سے دور ہو جانے کا نام. تو آئیں گے مولا ہماری قبر میں یہ سوچ کر. آئیں گے مولا ہماری قبر میں یہ سوچ کر. موت کی وحشت ہمارے دل کو دہلاتی نہیں. موت کی وحشت ہمارے دل کو دہلاتی نہیں. عاشق حیدر کو ورنہ. اور یہ 4 مصرے فاطمہ رسول اللہ علیہ وسلم. پاک و پاکیزہ ہے بنت مصطفیٰ ہے فاطمہ. ارے پاک و پاکیزہ ہے بنت مصطفیٰ ہے فاطمہ. ارے پاک و پاکیزہ ہے بنت فاطمہ ہے بنت مصطفیٰ ہے فاطمہ. ارے فخر مریم ہستی معجز نما ہے فاطمہ. فخر مریم ہستی معجز نما ہے فاطمہ. تو آئے تطہیر کے مصداق گر ہے پنجتن. آئے تطہیر کے مصداق گر ہے پنجتن. ارے روح عصمت مرکز اہل کسا ہے فاطمہ. روح عصمت مرکز اہل کسا ہے فاطمہ. فخر مریم ہستی
فاطمہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. چند شعر بعنوان حسین کا غم سماعت فرمائیں. کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. رہے حیات میں دل منا حسین کا غم. رہے حیات میں دل منا حسین کا غم. کہ کام آپ گرو زے جزا حسین کا غم. کہ کام آپ گرو زے جزا حسین کا غم. رہے حیات میں دل منا حسین کا غم. یہ ایک راز مشیت ہے مسلمانوں. اور یہ ایک راز مشیت ہے مسلمانوں. ارے ہوا ہے اور نہ ہو گا فنا حسین کا غم. ہوا ہے اور نہ ہو گا فنا حسین کا غم. رہے حیات میں دل منا حسین. ایک صلوات پڑھ دیں مولانا کی. ہم اللہم صلی کہ کام گرو زے جزا حسین کا غم. اور جہاں سے معرفت حق ملے زمانے کو. اور جہاں سے معرفت حق ملے زمانے کو. ارے وہ درس گاہ مقرر ہوا حسین کا غم. وہ درس گاہ مقرر ہوا حسین کا غم. کہ کام کرو زے جزا حسین کا غم. یہ شعر دیکھیں خاص طور سے کہ رتوں کے خزانے ہے کہ قدموں میں. اور مسرتوں کے خزانے ہے اس کے قدموں میں. ارے وہ خوش نصیب جسے مل گیا حسین کا غم. وہ خوش نصیب جسے مل گیا حسین کا غم. رہے حیات میں دل منا حسین کا غم. تم محل میں جس طرح فرعون کے پلے موسیٰ.
اور محل میں جس طرح فرعون کے پلے موسیٰ، اور محل میں جس طرح فرعون کے پلے موسیٰ، ہر ایک دور میں ایسے پلا حسین کا غم، ہر ایک دور میں ایسے پلا حسین کا غم، ہوا ہے اور نہ ہوگا فنا حسین کا غم۔ دو شعر کی اور زحمت۔ ارے غم حسین میں کچھ ایسی جاذبیت ہے، ارے غم حسین میں کچھ ایسی جاذبیت ہے، ارے غم حسین میں کچھ ایسی جاذبیت ہے، ہر ایک قوم نے اپنا لیا حسین کا غم، ہر ایک قوم نے اپنا لیا حسین کا غم۔ اور مقطع سماعت فرما لیں کہ خدا کو فخر محمد کو ناز ہے جرار، ارے خدا کو فخر محمد کو ناز ہے جرار، ارے خدا کو فخر محمد کو ناز ہے جرار، ارے حیات دین خدا بن گیا حسین کا غم، حیات دین خدا بن گیا حسین کا غم، کہ کام آئے گا روز جزا حسین کا غم۔ پہلے اماں کے حوالے سے چند اشعار میں خدمت جو ماں کی کرتا ہے وہ رب کے قریب ہے، خدمت جو ماں کی کرتا ہے وہ رب کے قریب ہے، سایہ ہے جسے پہ ماں کا وہ بڑا خوش نصیب ہے، سایہ ہے جسے پہ ماں کا وہ بڑا خوش نصیب ہے، بے شک خدا کے ہاتھ میں
موت و حیات ہے بے شک خدا کے ہاتھ میں، موت و حیات ہے جس کی بھی ماں مرے وہ بڑا بد نصیب ہے، جس کی بھی ماں مرے وہ بڑا بد نصیب ہے۔ بیتاب باپ ماں کا ثانی نہیں کوئی، بیتاب باپ ماں کا ثانی نہیں کوئی، سچ پوچھو ان کے قدموں سے جنت قریب ہے، سچ پوچھو ان کے قدموں سے جنت قریب ہے، خدمت جو ماں کی کرتا ہے وہ رب کے قریب ہے، سایہ ہے جس پہ ماں کا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پورنم نکلے، خویش و فرزند کے کمر باندھ کے باہ میں نکلے، روح کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہمیں نکلے، رات سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے، رات سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھے کس دشت میں قسمت ہمیں لے جاتی ہے، دیکھے کس دشت میں قسمت ہمیں لے جاتی ہے، رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انام، بحر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام،
عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں گھرا آپ کا یہ نور عین، ٹکڑے ہے دل ہوتا ہے جب روکتے حرم کرتے ہیں بے، ننھے بچوں کو کدھر لے کے چلا جا اے حسین، شہر میں جنگل میں امام لیتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا، ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ نو بشر، ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، آپ کی قبر منور سے بچھڑنا ہے ستم، کیا قلق ہوئے گا یاد آئے گا روضہ جس دم، موت درپیش ہے پر اٹھتا نہیں سجا سے قدم، نانا صاحب مجھے جینے نہیں دے گا یہ غم، دیکھیے کون سے جنگل کو بسانا ہوگا، پھر کے اس قبر میں اب کہ ہم کو آنا ہوگا، پھر کے اس قبر پہ
اب کاہے کو آنا ہوگا. گزارش ہے سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ کنیز فاطمہ مرحومہ بنت تفضل حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. فاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین. مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیں. مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے. مجلس ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے ہے. پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے،
جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، درجات بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اسی سلسلے سے گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اور معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایسا بحر بیکراں کہ اگر تفصیل اور تفسیر اور تشریح بیان کی جانے لگے تو الفاظ کم پڑھنے لگتے ہیں، سورہ بڑا ہونے لگتا ہے، جس کا آغاز پروردگار عالم نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انا، یہ جو نا ہے جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا ہے، یہ جمع کی ضمیر ہے جو متکلم کے لیے بولی جاتی ہے۔ جمع کے لیے عربی گرامر میں کم از کم 3 افراد کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جو ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ نے اسے اپنے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ اللہ جمع نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، واحد میں بھی احد ہے، وہ اللہ اپنے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اس کے 2 ریزن، 2 سبب، 2 وجہیں بیان کی گئی ہیں تفاسیر میں۔ پہلا ریزن، پہلا سبب، پہلی وجہ، جب اللہ کو اپنی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی عظیم، اسے اپنی عظمت بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ تو بیان یہ کیا گیا کہ اللہ اپنے ذریعے کسی اور شے کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے نازل کیا، ہماری بلندی سمجھو تاکہ قرآن کی بلندی سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کوثر ہم نے عطا کیا، ہماری عظمت پہچانو تاکہ کوثر کی عظمت سمجھ میں آئے، ہماری بلندی سمجھو تاکہ کوثر کی بلندی سمجھ میں آئے، ہمارا مرتبہ سمجھو تاکہ کوثر کا مرتبہ سمجھ میں آئے۔ تو پہلی شے، اللہ جمع کی ضمیر اپنے لیے کب استعمال کرتا ہے؟ جب اللہ کو اپنی عظمت سمجھانا ہو اور اپنے ذریعے سے کسی اور شے کی عظمت بتانا ہو، کسی اور چیز کا مرتبہ سمجھانا ہو، کسی اور چیز کا رتبہ بتانا ہو، کسی اور چیز کی بلندی سمجھ آنی ہو۔ جس نے کوثر عطا کیا وہ بھی عظیم، جس کو عطا کیا وہ بھی عظیم۔ جس کو اللہ نے کوثر عطا کیا بندوں میں اس سے افضل کوئی نہیں، جس نے کوثر عطا کیا اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے کہ کوثر کی تشریح بیان کر سکے، کوثر کی تشریح بیان کر سکے، کوثر کی تفسیر بیان کر سکے؟ بس کوثر کی تفسیر وہی شخصیت بیان کر سکتی ہے اللہ نے جس کو کوثر عطا کیا ہے، اور وہ رسول بھی کوثر کی تشریح، کوثر کی عظمت، کوثر کی فضیلت، کوثر کی تفصیل، کوثر کی ڈیٹیل، کوثر کی تفسیر بیٹھے بیٹھے بیان نہیں کرے گا، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں شہزادی سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی، رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، کسی اور کے آنے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، شہزادی کے آنے سے رسول کھڑے ہوتے تھے۔ 2 طریقے سے الفاظ آئے ہیں روایات میں، اذ قامت علیہ السلام و اذ دخلت علیہ السلام۔ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بھی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر شہزادی 1 مرتبہ آئیں گی تو رسول 1 مرتبہ کھڑے ہوں گے، اگر شہزادی 70 مرتبہ آئیں گی
تو رسول 70 مرتبہ کھڑے ہوں گے۔ جب بھی شہزادی آتی تھی رسول شہزادی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کون رسول کھڑا ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ جب شب معراج عرش کی بلندی کی طرف یہ رسول رواں دواں ہوا اور چوتھے آسمان پر پہنچا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو جیسے ہی بزم انبیاء میں نبی پہنچا سارے نبیوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اس کا مطلب اس نبی کی بلندی یہ ہے کہ بزم انبیاء میں جائے تو نبی احترام میں کھڑے ہو جائیں، بزم مرسلین میں جائے تو رسول احترام میں کھڑے ہو جائیں، بزم ائمہ میں جائے تو تمام امام احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اندازہ لگائیے شہزادی زہرا کی عظمتوں کا، کہ ساری دنیا جس کے احترام میں کھڑے ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور خود محمد جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے وہ حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو ایک عظمتوں کا دریچہ وا کرنے جا رہا ہوں، باب عظمت کھولنے جا رہا ہوں، باب فضیلت کھولنے جا رہا ہوں، محسوس کریں تو بتائیے گا۔ رسول صرف شہزادی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، کسی اور کے آنے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ میں دکھا دے کہ فلاں جگہ حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے احترام میں رسول کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر مولا کے خصوصی فضائل میں سے یہ فضیلت نہیں ہے۔ شہزادی زہرا کی خصوصی فضیلتوں میں سے فضیلت ہے کہ رسول ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ علی کے آنے سے بھی رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب عظمتوں کا باب کھولنے جا رہا ہوں، عظمتوں کا دریچہ کھولنے جا رہا ہوں، محسوس کریں تو بتائیے گا ضرور۔ علی کے آنے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، زہرا کے آنے سے رسول کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بات طے ہے کہ علی کے آنے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، زہرا کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی طے ہے کہ علی کے آنے سے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی ہوتی تھی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے مجلس تو میں شروع کر ہی چکا ہوں، آپ چاہے جہاں بیٹھے رہیں گے پڑھوں گا تو میں پوری ہی، تو تھوڑا تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیے تو 700-800 کلومیٹر دور سے ہم بھی آئے ہیں۔ آ جائیے آ جائیے، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے ایک اور عظمتوں کا دریچہ کھولنے جا رہا ہوں۔ یہ بات طے ہے نا کہ شہزادی کے آنے سے نبی کھڑے ہوتے تھے، علی کے آنے سے نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ بات بھی طے ہے جب بھی علی آئیں گے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی ہوں گی، زہر میں نبی کھڑے ہوں گے۔ اب آئیے جتنی بھی سیادتیں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں۔ یقین نہ ہو تو چادر تطہیر دیکھیے، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بچے جوانان جنت کے سردار، خود عورتوں کا، اور ایک آسمان سے آیا تھا وہ بھی فرشتوں کا سردار۔ جتنی بھی سرداریاں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں، جتنی بھی سیادتیں ہیں سب شہزادی کے گھر میں ہیں، اور صرف سیادتیں اور سرداریاں ہی نہیں، اللہ کے معین کردہ جتنے منصب ہیں سب شہزادی کے گھر میں، نبوت زہرا کے گھر میں، رسالت زہرا کے گھر میں، امامت زہرا کے گھر میں، خلافت زہرا کے گھر میں، وصایت زہرا کے گھر میں، وزارت زہرا کے گھر میں، عصمت زہرا کے گھر میں، ولایت زہرا کے گھر میں، جتنے بھی اللہ کے معین کردہ منصب ہیں سب شہزادی فاطمہ کے گھر میں ہیں۔ نبوت بھی زہرا کے گھر میں، رسالت بھی زہرا کے گھر میں، امامت بھی زہرا کے گھر میں، وزارت بھی زہرا کے گھر میں، ولایت بھی زہرا کے گھر میں،
وصایت بھی زہرا کے گھر میں، خلافت بھی زہرا کے گھر میں۔ چلیے واپس، علی کے آنے سے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، زہرا کے آنے سے رسول کھڑے ہوتے تھے، لیکن علی کے آنے سے شوہر کے احترام میں زہرا کھڑی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے۔ ایک اور شخصیت ہے، لاکھ دنیا اسے کافر کہے، لیکن جب بھی بس میں آئے گا باپ کے احترام میں علی کھڑے، احترام میں زہرا کھڑی، زہرا کے احترام میں نبی کھڑے۔ نہیں توجہ فرمائی، تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب، جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی، رسالت بھی کھڑی، امامت بھی کھڑی، ولایت بھی کھڑی۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو اللہ جمع کی ضمیر کب استعمال کرتا ہے؟ جب اپنی عظمت بیان کرنا ہو تو جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے، اپنے ذریعے کسی اور شے سمجھانی ہو، بتانی ہو، تب جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ ایک ریزن۔ دوسرا ریزن، دوسری وجہ، دوسرا سبب، دوسرا مقام، جمع کی ضمیر اللہ اپنے لیے کب استعمال کرتا ہے؟ جب اللہ کوئی کام بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے انجام دے گا تو واحد کی ضمیر استعمال کرے گا۔ اللہ جب بھی کوئی کام بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے ڈائریکٹ انجام دے گا تو وہاں واحد کی ضمیر استعمال کرے گا، اور اللہ جب بھی کوئی کام واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دے گا تو جمع کی ضمیر استعمال کرے گا۔ مثلاً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، نازل ہم نے ہی کیا ہے مگر آسمان کے وسیلے سے نازل کیا، تو یہاں اللہ نے جمع کی ضمیر استعمال کی۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ جمع کی ضمیر پروردگار اپنے لیے وہاں استعمال کرتا ہے جہاں اللہ کوئی کام واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر ہم نے عطا کیا۔ یہاں بھی اللہ نے جمع کی ضمیر استعمال کی۔ اپنے حبیب کو کوثر عطا کرتے ہوئے اللہ نے جمع کی ضمیر استعمال کر کے بتایا کہ ہم نے کوثر اپنے حبیب تک کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے پہنچایا ہے۔ اب تلاش کیجئے واسطہ اور وسیلہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کوثر اپنے رسول تک پہنچایا۔ جب تلاش کرنے نکلیں گے تو تصور کدے میں اس شخصیت کا جلوہ نمایاں ہوگا جس شخصیت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے کوثر اپنے رسول تک جناب خدیجہ کے ذریعے پہنچایا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور بعد وفات جناب خدیجہ بھی سب سے زیادہ جس بی بی کا تذکرہ کرتے تھے وہ جناب خدیجہ تھی۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے افراد تو اس تذکرے سے چڑھنے بھی لگے تھے، جلنے بھی لگے تھے، اور تاریخ نے ان سب کے نام لکھے ہیں، سب کے نام لکھے ہیں جو جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھتے تھے، جلتے تھے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ سب کے نام لکھے ہیں کہ خدیجہ کے تذکرے سے کون کون چڑھتا تھا، کون کون جلتا تھا، اور تاریخ نے بیان بھی کیا کہ ایک دن بول بیٹھے کہ یا نبی اللہ، یاد کو کیا ہو جاتا ہے ہر وقت خدیجہ ہی کا تذکرہ، حالانکہ ان سے بہتر خواتین بھی آپ کو ملی ہیں۔ روایت بتاتی ہے رسول کے سر کے بال غصے کی وجہ سے کانپنے لگے، اور رسول نے فرمایا لا واللہ، نہیں، قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جناب خدیجہ کا۔ کم سے کم آپ لوگوں کو جناب خدیجہ کا تذکرہ یہ سوچ کر سننا چاہیے کہ تذکرہ صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے،
کہیں اور تو ہوتا نہیں ہے. تو کم سے کم اس تذکرے کو یہاں تو تشنا نہیں رہنا چاہیے, یہاں تو پیاسا نہیں رہنا چاہیے. اب میں جناب خدیجہ کا تذکرہ کر رہا ہوں رسول کی زبانی. جس کو لگتا ہے کہ اس کی رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے تو اس کی آواز سے پتہ چلنا چاہیے, اس کے لہجے سے پتہ چلنا چاہیے, اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے پتہ چلنا چاہیے. اٹھے ہوئے ہاتھ, بولتی ہوئی زبان, میری خطابت کو داد نہیں, جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام ہوگا. جملہ پڑھ کے چپ ہو کے دیکھوں گا کون کتنی بلندی پہ جا کر جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے. عظمت کو سلام کرنا ہے جناب خدیجہ کی. حضور نے فرمایا نہیں, قسم خدا کی نہیں, خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں. اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی, جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی, اور جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لی تھی. اور جب ساری دنیا مجھے تانے اب تک, اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. بات طے ہو گئی. اللہ جمع کی ضمیر کب استعمال کرتا ہے؟ دو مقامات تفاسیر نے بیان فرمائے ہیں. ایک جب اللہ کو اپنی عظمت بیان کرنا ہوتی ہے تب, دوسرے جب اللہ کوئی کام کسی واسطے اور وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے تب. انا کا مسئلہ حل ہو گیا. اب بڑھتے ہیں آگے. آتینا, آتینا کے کیا معنی؟ ہم نے عطا کیا, ہم نے دیا. دینے کے لیے بھی عربی لغت میں دو لفظ آئے ہیں, ایک ہے ایتا اور ایک ہے اعطا. ایتا کے معنی بھی دینا, اعطا کے معنی بھی دینا, مگر دونوں میں فرق ہے. عطا کرنے والا بڑا بھی ہو سکتا ہے, برابر کا بھی ہو سکتا ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایتا. لیکن جب عطا کرنے والا ہو ہی بڑا تو ایسی صورت میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اعطا, جس سے بنا ہے آتینا. یعنی اللہ نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کر کے آتینا لفظ استعمال کیا, اور لفظ استعمال کر کے بتایا کہ دیکھو میں کوثر بلند ہو کر عطا کر رہا ہوں. توجہ دیجئے گا, میں کوثر بلند ہو کر عطا کر رہا ہوں. تو اے میرے رسول تمہیں بھی کوثر وہاں نہیں ملے گا جہاں تم ہو, عرش کی بلندی پہ چل کے آنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نور زہرا لانے کا سفر بعنوان سفر معراج بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. نور زہرا کو لانے کا سفر ہے. آغاز سفر مسجد حرام, اختتام سفر مسجد اقصی. نہیں توجہ فرمائی, اللہ نور زہرا کو لانے کا سفر اپنے رسول کو کرا رہا ہے مسجد سے مسجد تک, مسجد سے مسجد تک, مسجد سے مسجد تک. بات میں نے ساری بیان کر دی, اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا. نور زہرا کو لانے کا سفر اللہ نے اپنے رسول کو کرایا ہے مسجد سے مسجد تک. پروردگار نے پہلے ہی بتا دیا زہرا کی عظمتوں کا محور مسجد ہوگی, فاطمہ کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی, فاطمہ کی فضیلتوں کا مرکز مسجد ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں نبی کی مسجد سے سب کے دروازے بند کرا دیے, تنہا زہرا کا دروازہ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. حیدری
تنہا زہرا کا دروازہ کھلا رکھا، پروردگار چھوٹے سے روشن دان کھول لیں؟ کہ بالکل نہیں کھلے گا، صرف در زہرا کھلے گا۔ پروردگار نئے نئے مسلمان ناراض بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہونے دو ناراض، صرف در زہرا کھلے گا۔ ہمیں اسی دن سے اللہ کی سنت کا بھی اندازہ ہو گیا، اللہ کی سنت بھی یہی ہے، دنیا ناراض ہو تو ہو، بس فاطمہ زہرا راضی ہو جائے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بھئی آغاز زمانہ رسول میں عظمتوں کے دو نشان تھے، عظمتوں کے دو مقام تھے، عظمتوں کے دو ایڈریس تھے، فضیلتوں کے دو پتے تھے، فضیلتوں کی دو جگہ تھی، فضیلتوں کے دو مکان تھے۔ ایک مکان کو مسجد کہتے ہیں، ایک مکان کو کعبہ کہتے ہیں، ایک مکان کو مسجد کہتے ہیں، ایک مکان کو کعبہ کہتے ہیں۔ دونوں میں فرق بس اتنا تھا کہ مسجد میں زہرا کا دروازہ کھولا گیا، کعبے میں علی کا دروازہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ تو انا آتینا کل کوثر۔ اب آئیے ایک عظیم تاریخی منزل اور تاریخی منظر کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ نور جناب سیدہ کی عظمت ہے، کہ رسول کو نور زہرا لینے کے لیے عرش کی بلندی پہ جانا پڑا۔ بھرپور توجہ رکھیے گا، جس تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، جو جتنی جلدی پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے۔ نور جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے؟ رسول کو لینے کے لیے جانا پڑا ہے۔ بھرپور توجہ، نور جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ رسول کو یہ نور لینے کے لیے جانا پڑا ہے۔ نور لینے کے لیے شاید یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ نے جس بی بی خدیجہ کو نور زہرا کے لیے وسیلہ بنایا تھا، اس خدیجہ کو لینے کے لیے بھی رسول کو چل کے جانا پڑا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ خدیجہ کو لینے گئے ہیں رسول لینے، بارات لے کر گئے ہیں، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر رسول گیا ہے خدیجہ کے دروازے پر خدیجہ کو لینے کے لیے۔ اب بھی دل نہیں کر رہا ہے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا، جناب خدیجہ کے مرتبے کو سلام کرنے کا، جناب خدیجہ کے رتبے کو سلام کرنے کا۔ گیا ہے خدیجہ کو لینے۔ یہ کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ علم اول، خلق اول، خلق اول، نور اول، فکر اول جا رہا ہے خدیجہ کے در پر خدیجہ کو لینے کے لیے۔ آپ تو اب بھی چپ بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا، اب بھی دل نہیں کیا تو کھل کے بیان کروں۔ کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے جو رسول کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورہ لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا۔ وہ رسول گیا ہے خدیجہ کو لینے۔ بھیا اور بیویاں اور تھیں، خدیجہ اور تھی، بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی تھی۔ آج پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ادھر بارات چلی، ادھر جناب خدیجہ کو پتہ چل گیا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں۔ یہ شادی میں ناراض ہونے کا چکر 1400 سال پرانا ہے۔ روزانہ گھر میں بیٹھ کر چائے پینے والا انسان اکثر شادی کے ٹائم ہی پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اسے منائیے، ناراض ہے تو منائیے۔ جب منانے کے لیے بھی وہ سوچے بیٹھا ہے کہ مانوں گا تب تک نہیں جب تک ناک نہ رگڑوا دوں۔ سوچتا ہے آج آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، ماننا ہی نہیں ہے۔
اپنی ناک کسی کے سامنے رگڑنے والا اور دوسروں کی ناک اپنے سامنے رگڑوانے کی کوشش کرنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہ خود کو کہیں ذلیل کرتا ہے نہ دوسروں کو کہیں ذلیل کرتا ہے، وہ سب کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ تو ماننے کا اور منانے کا کوئی کتابی طریقہ تو لکھا ہوا ہے نہیں کہ اسی طریقے سے منائے گا آدمی تبھی مانیے گا۔ 5 سال سے بول چال بند تھی، اچانک ایک دن راستہ چلتے ہوئے اس نے آپ کو سلام کر لیا، تو کیا وہ آپ کا چہرہ بھول گیا؟ سلام کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو منانا چاہتا ہے، مان جائیے۔ 10 سال سے کوئی آپ کے دروازے پر چڑھا نہیں تھا، اچانک ایک دن دق الباب کر دیا تو آپ کے گھر کا پتہ بھول گیا؟ دق الباب کرنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، منانا چاہتا ہے، مان جائیے، معاف کیجئے۔ ماننے اور معاف کرنے کی عادت سیکھ جانی چاہیے۔ ناراض ہونا یہ ایک بشری فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، آدمی ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر ناراض ہو کر انسانی فطرت دکھا رہے ہیں تو جلدی راضی ہو کر اللہ کی صفت کے مظہر بھی بن جائیے۔ بھائی اللہ کی صفت ہے یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، تو جلدی راضی ہو جائیے نا، اللہ کی صفت کے مظہر بھی بن جائیے۔ بلوا لیا سب کو، پتہ چلا کہ ساری عورتیں ناراض ہیں، جناب خدیجہ نے بلوا لیا سب کو۔ کیسے بلوایا؟ سب کی کر دی دعوت۔ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا پڑ جاتا ہے۔ سب کو بلوا لیا۔ سنا ہے کہ آپ سب ناراض ہیں، کہ بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے۔ کیوں ناراض ہیں؟ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اور کس سے شادی کر رہی ہیں؟ عبداللہ کے یتیم سے۔ بھرپور توجہ، جناب خدیجہ کا جواب سنانے جا رہا ہوں۔ جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوہ گر ہے اتنی طاقت سے بتائے گا۔ بہت آہستہ سے جواب سناؤں گا، مگر سننا بالکل آہستہ سے نہیں ہے، پوری بلندیوں کے ساتھ سننا ہے۔ جیسے عرب کی ان بدو عورتوں نے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ جناب خدیجہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ سلامت رہیے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ معاملات ابھی ٹھیک ہی ہونے والے تھے کہ ایک اماں بگڑ گئیں۔ مردوں میں ایک صاحب ہر سماج میں ایسے ہوتے ہیں جو معاملہ ٹھیک ہوتے وقت ہی بگڑتے ہیں، عورتوں میں ایک اماں ایسی ہوتی ہے جو معاملہ ٹھیک ہوتے وقت ہی بگڑتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھیا ہمارے زندہ رہتے تو معاملہ میں ٹھیک نہیں ہونے دوں گا، مرنے کے بعد چاہے جو کرتے رہنا۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، بہرحال بزرگ ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ ان کو طولانی عمر عنایت فرمائے۔ میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ سماج میں کوشش کیا کیجئے کہ ہمیشہ آپ کا نام اس فہرست میں ہو جو فتنہ دباتے ہیں، اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے جو فتنہ اٹھاتے ہیں۔ فتنہ اچھالنے والی فہرست میں، فتنہ پھیلانے والی فہرست میں کبھی آپ کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بگڑ کے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے۔ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نا، جب کوئی زیادہ اونچا ہونے لگتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کہا جاتا ہے نا۔ عرب کا محاورہ ہے اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ جب کسی کی بلندی بیان کرنا ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ جیسے عرب کی اس بدو عورت نے کہا نا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اور کس سے شادی کر رہی ہیں؟ ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا،
اب جناب خدیجہ کا جواب سنانے جا رہا ہوں. اتنی دیر تک کتنی بلندی پہ جا کے سنا آپ نے، میں نے دیکھا، مگر یہ جناب خدیجہ کا جواب نہیں ہے، جناب خدیجہ کا یقین آپ کو سنا رہا ہوں. جناب خدیجہ کا یقین جس کے دل کی دہلیز پہ محبت کی دھمک پیدا کر دے، اس کی زبان اور اس کے لہجے سے پتہ لگنا چاہیے. آپ امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوں، باہر دالان میں بیٹھے ہوں، باہر صحن میں بیٹھے ہوں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، جناب خدیجہ کے نمک کا اثر جس پر بھی ہے وہ پوری طاقت سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرے گا. پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دینا ہے اور جناب خدیجہ کے یقین کو سلام پیش کرنا ہے. یہاں سے لے کے اور آخری فرد تک جیسے ہی عرب کی اس بد کہانا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. ارے ہم نے آپ کے باپ کا زمانہ دیکھا ہے، آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، آپ کے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. خدیجہ نے فرمایا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں عرش سے ملیں گے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ انا آتینا، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر، صلی لربک ون، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے. قرآن میں 20 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے میں تمہارا رب، آپ کا رب، تیرا ربک، ربک، ربک. اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. کسی کی بندگی اتنی بلندی پر تو ہو کہ رب کو بھی خود کو اس کا رب کہتے ہوئے فخر ہوتا ہو. وہ صرف رسول کی بندگی اتنی بلندی پر ہے. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. اب دشمنی کے کیا اصول ہیں؟ دشمنی کا مطلب، دشمنی کسے کہا جاتا ہے؟ دشمنی کیا چیز ہوتی ہے؟ باپ بھی کبھی کبھی اپنے بیٹے کو آگ کر دیتا ہے. جب باپ کے بنائے گئے اصول پر بیٹا نہیں چلتا تو باپ بھی دل برداشتہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بیٹا خود باپ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. مقابلے کا کیا مطلب ہے؟ بزرگ جو بھی اصول مرتب کرے اس کی مخالفت میں کام کرنا، یہی دشمنی ہے، یہی دشمنی. اگر ہمارے دل میں رسول کی محبت ہے، ہم رسول سے پیار کرتے ہیں، ہم رسول کو چاہتے ہیں، ہمارے دل میں نبی کی عظمت جلوہ گر ہے. ہم مسلمان اسی لیے ہوئے کہ رسول کا کلمہ ہم نے پڑھا، رسول کے لائے گئے دین پر ہم نے عمل کیا. تو وہ تمام اصول جو رسول مرتب کر کے گئے ہیں، رسول بنا کر گئے ہیں، تمام اصول، تمام قوانین اور تمام شریعتوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تمام شرائع پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب آپ سورہ کی نزاکت محسوس کیجئے. رسول کی عظمت کو بڑھایا جا رہا ہے نسل کثیر کے اعلان کے ذریعے. توجہ دیجئے گا. اس کا مطلب بہت اہم رشتہ ہوتا ہے اولاد اور والدین کا، بہت اہم رشتہ ہوتا ہے اولاد کا اور والدین کا. رسول کو لوگ ابتر کہتے تھے، اللہ نے کہا تم ابتر نہیں ہو، صاحب کوثر ہو. ہم تمہیں نسل کثیر عطا کر رہے ہیں اور فاطمہ کے ذریعے نسل کثیر عطا کر رہے ہیں. یہی تو سورہ کوثر کا مرکز ہے، یہی تو سورہ کوثر کا موضوع ہے، یہی تو سورہ کوثر کا مضمون ہے. اس کا مطلب جہاں بہت ساری چیزیں فرض اور واجب ہیں، وہیں رشتوں کا نبھانا بھی اسلام میں فرض اور واجب ہے.
توجہ دیجیے گا، رشتے ہم نبھاتے ہیں، بہت نبھاتے ہیں. ہمارا کوئی مر جاتا ہے، خوب روتے ہیں، خوب گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک رشتہ نبھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی فاتحہ میں جو دسترخوان سجا ہوتا ہے، اس دسترخوان پر بھی رشتوں کی عظمت نظر آتی ہے. یہ چیز کیوں رکھی ہے؟ یہ ابا کو بہت پسند تھی، یہ اماں کو بہت پسند تھی، یہ دادا اور دادی کو بہت پسند تھی. میرے جوانوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں نا، انہی رشتوں کا احترام اگر ہم مرنے سے پہلے کرنے لگیں گے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری وہ دنیا بھی سنور جائے گی. بے شک. زندگی میں رشتوں کا احترام کرنا سیکھیے، زندگی میں رشتوں کا احترام کیا کیجیے. یہ جو رشتے اللہ بنا کے بھیجتا ہے نا، بہت اہم ہوتے ہیں، اور اس میں سارے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ، چونکہ مرکزی رشتہ وہی ہے اولاد اور والدین کا، اور والدین میں بھی اہم رشتہ ماں اور بچوں کا رشتہ. کتنا اہم رشتہ ہوتا ہے باپ اور ماں کا رشتہ. یہ جو باپ بوڑھا ہوتا ہے نا، عمر بڑھنے کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوتا، اپنے بچوں کو جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو جاتا ہے. بے شک. بچوں کو جوان کرنے کی جدوجہد میں بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، جسے ہم بڑھاپے میں کہہ دیتے ہیں نا، انہوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ آپ کو جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو جاتا ہے. ایک کمپنی میں ایک جوان کام کرتا تھا، جوان کا ایک دوست بھی تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے. اس نے ایک دن اس کا ٹفن کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر روٹی رکھی ہے. اس نے پوچھا بھئی تم سبزی اور سالن لے کے نہیں آ رہے ہو 2-3 دن سے؟ اس نے کہا بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے. کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ میری جو زوجہ ہے اس کے آپ ولادت ہونے والی ہے، بہت کمزور ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے اچھی غذا کھلائیے تاکہ اس کی کمزوری ختم ہو اور بچہ طاقتور پیدا ہو. تو اس لیے میں روزانہ سبزی کا پیسہ بچا لیتا ہوں، رات میں کسی چٹنی یا پیاز یا پانی یا نمک سے روٹی کھا لیتا ہوں. سبزی کا پیسہ بچانے کی وجہ سے میرے پاس 100 روپے بچ جاتے ہیں، اور میں اس 100 روپے سے روزانہ رات میں اپنی زوجہ کے لیے پھل لے جاتا ہوں تاکہ میرا بچہ طاقتور پیدا ہو. پیدا ہونے سے پہلے یہ باپ اپنا پیٹ کاٹ کے بچے کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی نالائق اور کمبخت بیٹا بڑے ہو کے بول دیتا ہے میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ سماج ہے. جو باپ کر سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور جو ماں کر سکتی ہے دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. باپ سے ہوتے ہوئے ماں تک پہنچ جائیں گے. پہلے باپ کی طرف سے گفتگو سن لیجیے. ایک بیٹے نے شکایت کی رسول سے کہ یا نبی اللہ، جو بھی کچھ کماتا ہوں میرا باپ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے. یہ ہر گھر کی داستان اور ہر گھر کی کہانی یہی ہے. بڑا عجیب سا سانحہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ. ساری کمائی بیٹے پر اس لیے لگا دیتا ہے کہ بیٹا کچھ بن جائے، اور جب بیٹا کچھ بن جاتا ہے تو وہ ساری کمائی باپ سے بچانا شروع کر دیتا ہے تاکہ کچھ بچ جائے. کتنا یہ ڈبل سانحہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ. رسول نے بلوا لیا باپ کو کہ ساری کمائی خرچ کر دیتا ہے میرا باپ. باپ نے سنا کہ بیٹے نے شکایت کر دی ہے میری. تو عرب کا وہ آدمی، عرب میں جب لوگ خوش ہوتے تھے تب بھی شعر کہنے لگتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے تب بھی شعر کہنے لگتے تھے.
شیر کہتا ہوا وہ جنگل سے چلا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، رسول کے پاس پہنچا، جبرائیل امین پہلے نازل ہو گئے کہ یا نبی اللہ اس کی بات بعد میں سنیے گا، معاملہ بعد میں سلجھائیے گا، پہلے اس سے وہ شعر سنیے جو کہتا ہوا آ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا وہ شعر سناؤ جو تم کہتے ہوئے آ رہے ہو۔ اب میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ عموماً مجلسوں میں کہا جاتا ہے کہ صاحب اولاد سنیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جس اولاد کے سر پہ باپ کا سایہ ہے وہ بیٹا سنے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ مقام امتحان میں وہ کس جگہ کھڑا ہے اور مقام عمل میں وہ کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ آیا رسول سے اس نے کہا کہ یا نبی اللہ جب میں نے سنا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کر دی تو میں نے شعر کہنا شروع کیے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اب وہ شعر سنیے جو اس نے کہا، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ہر وہ اولاد جن کے سروں پہ ماں باپ کا سایہ ہے سنیں۔ وہ بیٹا باپ جنگل سے کہتا ہوا چلا کہ میرے لال، میری اور تیری محبت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جب تو دنیا میں آیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد میری ساری خوشیاں تیری وجہ سے ہیں، سارے غم تیری وجہ سے ہیں، سارا سکون تیری وجہ سے ہے، ساری بے قراری تیری وجہ سے ہے، سارا سکون تیری وجہ سے، ساری پریشانی تیری وجہ سے۔ میرے لال، جب تو سکون میں ہوتا تھا تو میں مسکرایا کرتا تھا، تو بیمار ہو جاتا تھا تو راتوں کے سناٹے ڈاکٹروں کے دروازوں پہ دق الباب کر کے میں تجھے راتوں کے سناٹے میں ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتا تھا۔ میرے لال، جب تو ہنستا تھا تو میں ہنستا تھا، تو روتا تھا تو میں رونے لگتا تھا، میں غمزدہ ہونے لگتا تھا۔ میرے لال، جب سردی پڑتی تھی تو تجھے سردی سے بچانے کے لیے پہاڑ کاٹا کرتا تھا، اور جب گرمی پڑتی تھی تو تجھے گرم لو سے بچانے کے لیے میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگلوں میں چلا جاتا تھا۔ میرے لال، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری طاقت گھٹنے لگی، تیری طاقت بڑھنے لگی، میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی، تیری کمر سیدھی ہونے لگی، میرے ہاتھوں کی قوت کم ہونے لگی، تیرے ہاتھوں کا زور بڑھنے لگا، میرے پیروں کی طاقت گھٹنے لگی، تیرے پیروں کی طاقت بڑھنے لگی۔ لیکن میرے لال، مجھے پھر بھی کسی طریقے کی پریشانی کا احساس نہیں تھا، اس لیے کہ میرے لال میں سوچتا تھا کیا ہوا جو میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، اب میرے سارے بوجھ تیرے کمر کے ذریعے سے اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہوا جو میرے ہاتھوں کی طاقت گھٹنے لگی ہے، اب میرے سارے کام تیرے ہاتھوں کے ذریعے انجام پائیں گے۔ کیا ہوا جو میرے پیروں کی قوت گھٹنے لگی ہے، اب میرے سارے کام تیرے پیر کریں گے۔ لیکن میرے لال، یہ کیا ہوا جب تو جوان ہوا تو تیرے تو تیور ہی بدل گئے، اب تو مجھے اس طریقے سے گھڑکیاں اور جھڑکیاں دینے لگا ہے جس طریقے سے کوئی بادشاہ اپنے غلام کو جھڑکیاں دیتا ہو۔ میرے لال، یہ جو میں جنگلوں میں جاتا ہوں نا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ان لکڑیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں اس لیے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا ہوں تاکہ کچھ دیر تیرے غصے سے بچا جا سکے، کچھ دیر تیرے غضب سے بچا سکے۔ جب نبی نے یہ سنا تو اصحاب کے مجمع نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ساری داڑھی آنسوں سے بھیگی ہوئی ہے، اور نبی نے غصے کے عالم میں اس بیٹے سے کہا کہ تو بھی اور تیرے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے باپ کی وجہ سے ہے، اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو نہ دنیا میں تو ہوتا نہ تیرے پاس یہ دولت ہوتی۔ یہ جو بعض اولاد کہتی ہیں نا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، یہ تو ہم نے سب اپنی محنت سے کمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنی محنت سے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اولاد جب بھی کرتی ہے باپ اور ماں کی دعاؤں کے ذریعے کرتی ہے، اپنی محنت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محنت کرنے والے تو دنیا میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو رکشہ چلا کے زندگی بھر مر جاتے ہیں، محنت تو وہ بھی کر رہے ہیں، ان سے زیادہ محنت کون کر لے گا۔ بہت صحیح۔ انسان اگر کچھ بنتا ہے نا تو صرف اور صرف ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے بنتا ہے، اور کسی ذریعے سے انسان نہیں بنتا۔ اور ماں کا تو مرتبہ ہی الگ ہے، ماں کا تو رتبہ ہی الگ ہے، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے ماں۔ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، اتنی عظیم المرتبہ شخصیت ماں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ جناب موسیٰ کو ایک جگہ کا پتہ بتا دیا گیا، جناب موسیٰ وہاں پہنچے، دیکھا ایک قصاب ہے، وہ گوشت لے کر اپنی دکان سے چل کے ایک جگہ پہنچا جھوپڑی میں، وہاں پہ ایک ضعیف بدن تھا، وہاں اس نے اس کی خدمت کی، کھلایا پلایا اپنے ہاتھوں سے۔
جناب موسیٰ نے پوچھا تمہاری کون لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کہ تم ان کی ایسے ہی خدمت کرتے ہو؟ جواب سنیے گا، اس نے کہا کہ جب ماں میری ہے تو خدمت بھی تو میں ہی کروں گا، جب ماں میری ہے تو خدمت بھی تو مجھے ہی کرنی ہے۔ کہ جب تم خدمت کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمہاری ماں کے لب ہل رہے تھے، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کیا بول رہی تھی؟ کہ جب بھی خدمت کرتا ہوں بولتی ہے، مجھے معلوم ہے کیا بول رہی تھی۔ کہ کیا بول رہی تھی؟ کہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں میری ماں دعا کرتی ہے کہ پروردگار تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی۔ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی؟ کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ نے مجھے یہاں یہی دیکھنے بھیجا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ یہ ماں کی عظمت ہے۔ ماں باپ اللہ کی وہ نعمت ہے جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا اور جملہ ہمیشہ یاد رکھیں گے میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، یہ کاندھے ہیں، یہ سر ہے۔ اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکوائے ہیں، اور اللہ اپنے سامنے جھکے ہوئے اسی سر کے سجدے کو قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے کے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکتے ہوں۔ اگر کاندھے ماں باپ کے سامنے نہیں جھکتے تو کاندھے پہ رکھے ہوئے سر کے سجدے کو بھی اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں ماں باپ کو رکھا ہے۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے چار لوگ طے نہیں کریں گے کون صاحب اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا ہے کہ اصل میں وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں قرآن کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں۔ ایک اور منزل آگے بڑھ جاؤں تاکہ جملہ ہمیشہ یاد رہے اور میدان عمل میں ہمیشہ کام آتا رہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا کہ وہی صاحب اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ ایک اور منزل اوپر چلا جاؤں، کوئی ساس سسر یہ نہ سوچیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اچھا ہوگا تو پہلے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے اچھا بن رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے۔ اگر واقعاً وہ اچھا ہے تو اسے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اور میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ تربیتی مسئلہ مطلب کل ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ آج ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے سامنے کر کے دکھانا ہے۔ ہمارا کل کیسا ہونے والا ہے یہ ہمیں ہمارا آج بتائے گا۔ آج ہم جو ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ وہی کرنے والے ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے بتا دوں، کہہ کے بتانے کا نام تربیت نہیں ہے، کر کے دکھانے کا نام تربیت ہے۔ 10 دن اپنے بچے کو سکھائیے بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو۔ 10 دن کیا سکھایا؟ سچ بولو۔ 11ویں دن کسی نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس بچے سے 10 دن کہا بیٹا سچ بولو، اسی بچے سے کہا بیٹا جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ 10 دن کا اثر زیادہ ہوگا، 11ویں دن کا اثر زیادہ ہوگا؟ 11ویں دن کا اثر۔ اب اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تربیت کو تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑے ہو کر جیسا بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ویسے ہی بن کے رہنے کو تربیت کہتے ہیں۔ وہی بن کے رہیے، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور صرف تربیت کا نہیں،
غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ خود کو بھی حلال غذاؤں کے ساتھ رکھیے، اپنے بچوں کو بھی حلال غذاؤں کے ساتھ رکھیے۔ آپ یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ اس زمانے میں تو ایسے ہی چل رہا ہے، سبھی کھا رہے ہیں حرام، ہم بھی کھا رہے ہیں، تو سب کے دل میں علی نہیں ہے، علی آپ کے دل میں ہے۔ حساب کتاب آپ سے زیادہ ہونا ہے کہ جس دل میں علی تھا اس دل میں پڑے ہوئے بندھن کو، لہو کو تم نے حرام غذاؤں سے بننے کیسے دیا؟ سب کے دل میں علی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بڑا خراب چل رہا ہے، بہت زمانہ بدل گیا، بات صحیح ہے۔ ایک درخت پہ کبوتر بیٹھا تھا اور ایک گدھ بیٹھا تھا۔ کون کون؟ کبوتر اور گدھ۔ ایک باز چلا شکار کرنے کے لیے، کبوتر نے گدھ سے کہا اڑ جاؤ، گدھ نے کہا تم اڑو، تم حلال ہو میں تو حرام ہوں، حلال تو تم ہو میں ہوں حرام، تو تم اڑو۔ باز آیا تو وہ گدھ پر ہی جھپٹا مار کے لے گیا۔ کبوتر نے مسکرا کے کہا میں پہلے ہی بول رہا تھا اڑ جاؤ، اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے، اب نہ لوگ حرام کو دیکھتے ہیں نہ حلال کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، مگر آپ مت کہیے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ زمانے کے اثر میں بدلنے نہیں آئے ہیں، زمانے کو اپنے طریقوں سے بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، اور ماں کی آغوش کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تینوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک دانشور تھا، داستان سب کی سنی ہوئی ہوگی، میری زبان سے بھی سن لیجئے، بس آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب۔ دانشور تھا، بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سلامت مجھے کوئی کام دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا بھئی دربار میں تو کام ہے نہیں، تم ایسا کرو استبل کا انتظام سنبھال لو، جہاں گھوڑے بنتے ہیں نظام سنبھال لو۔ دانشور نے استبل کا نظام سنبھال لیا۔ ایک دن بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے نظام سنبھالا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے خوش ہو کے کہا کہ یار تم نے تو بہت اچھے طریقے سے نظام سنبھال لیا ہے، تم تو دانشور ہو، دربار کے آدمی ہو، مگر چونکہ میں نے ہی رکھا ہے تو یہاں سے دربار میں واپس بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ ایک سوال کا جواب دے دو، میرا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ کہ جی بتائیے کیا کام ہے، کیا سوال ہے؟ کہ اس گھوڑے سے میں بہت محبت کرتا ہوں، تم یہ بتاؤ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ دانشور نے کہا سرکار اگر معاف فرمائیں تو ایک بات بتائیں۔ کہ جی بتائیے۔ کہ سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ کہ کیا عیب پایا جاتا ہے؟ کہ سرکار جب بھی یہ گھاس کھاتا ہے زمین کی طرف منہ کر کے گھاس چباتا ہے، نسلی گھوڑا ہمیشہ آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس چباتا ہے تو یہ نسلی مگر اس میں یہ عیب ہے۔ بادشاہ بڑا تشویش میں پڑا، اس نے بلا لیا جن صاحب سے گھوڑا خریدا ہوگا کہ بھئی کوئی ایسی بات جو بتانے سے آپ رہ گئے ہوں۔ اس نے کہا سرکار جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا، گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا کہ اب یہ زمین کی طرف منہ کر کے گھاس چباتا ہے، آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس نہیں چباتا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ چاہے جتنے بھی اچھے قبیلے کے ہوں، خاندان کے ہوں، جتنی بھی اچھی نسل کے ہوں، جتنے بھی اچھے گھر کے ہوں، اگر پیٹ میں غذا حرام جائے گی تو عیب پیدا ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ خود کو بھی حرام غذاؤں سے بچانا ہے، وہ تمام افراد جن کی غذاؤں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ان سب کو بھی ہمیں حرام غذاؤں سے بچانا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر دانشور کے گھر گوشت بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ گوشت، اور دربار میں بلا لیا۔ ایک دن ٹہلتا ٹہلتا پوچھ بیٹھا کہ یار تم نے گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا تھا، آج یہ بتاؤ جو ہماری مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سرکار معاف رکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔
کہا نہیں بتائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم برداشت کریں گے۔ کہا سرکار آپ ہیں راجا ہیں، آپ کی زوجہ ہیں تو یہ مہارانی، مگر سرکار معاف فرمائیے مہارانی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا خاندانی مہارانی نہیں ہے؟ کہ سرکار میں نے انہیں ہمیشہ نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ توجہ فرمائی، بزرگوں کی مثال مشہور تھی، خاندانی لوگوں کی لڑائیاں بھی خاندانی ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ ہر کسی سے بہلتے نہیں پھرتے، ہر کسی سے الجھتے نہیں پھرتے، ہر کسی کو ذلیل کرتے نہیں پھرتے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی سے بڑا بنایا ہے، کسی بھی طریقے سے آپ بڑے ہیں سماج میں، علم میں بڑے ہوں، عمر میں بڑے ہوں، دولت میں بڑے ہوں، رنگ و نسل میں بڑے ہوں، مرتبے میں بڑے ہوں، منصب میں بڑے ہوں، کسی بھی طریقے سے بڑے ہوں، ہمیشہ سماج کے بڑے انسان کو اپنے چھوٹے کا احترام کرنا چاہیے۔ لکیر کھینچ دیجئے اوپر سے لے کے نیچے تک، ایک لکیر، بتائیے بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ سنگل لکیر نہ بڑی ہو سکتی ہے نہ چھوٹی ہو سکتی ہے۔ اکیلی لکیر بڑی ہو ہی نہیں سکتی، جب اس کے برابر میں چھوٹی لکیر آئے گی تو وہ چھوٹی لکیر اسے بڑا بنائے گی۔ سماج کے ہر بڑے انسان کو اپنے چھوٹوں کا اس لیے بھی احترام کرنا چاہیے کہ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو انہیں کوئی بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کا احترام بڑے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ سسر صاحب کو بلوا لیا بادشاہ سلامت نے، کوئی ایسی بات جو بتانے سے رہ گئے ہوں آپ؟ سسر صاحب نے کہا کہ ہماری بیٹی سے آپ کا رشتہ بچپن میں ہو گیا تھا، مگر ہماری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، ہم نے پڑوس سے لے کے ایک بچی کو پال لیا، وہی آپ کی مہارانی ہے۔ انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے اور ماں کی آغوش کا اثر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کے گھر خوش ہو کے بھجوا دی۔ پہلے کیا بھجوایا؟ گوشت۔ اس بار کیا بھجوایا؟ بھیڑ بھجوائی۔ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے پوچھ بیٹھے کہ یار تم نے مہارانی کے بارے میں ٹھیک بتایا، گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا، آج یہ بتاؤ ہم بھی خاندانی بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حجرے میں پہنچے، سامان لپیٹا چل دیے۔ کہاں؟ کہ سرکار بس چل رہے ہیں ورنہ چل بسیں گے۔ کہ نہیں جو بھی بات ہے آپ بتائیے، ہم قبول کریں گے اور برداشت کے ساتھ قبول کریں گے۔ کہ جب برداشت کے ساتھ قبول کر ہی لیں گے آپ تو ایک بات بتائیں آپ کو۔ کہ جی بتائیے۔ کہ سرکار آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہو، کسی گڈریے کی اولاد ہو۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ اس نے تاریخی جواب دیا، آپ کی عطا کے طریقے سے پتا چلا گڈریے کی اولاد ہے۔ جب بھی میں نے انعام کا کام کیا، کبھی گوشت بھجوا رہے ہیں، کبھی بھیڑ بھجوا رہے ہیں۔ خاندانی بادشاہ ہوتے، انعام کا کام کیا تھا، سونا بھجواتے، ہیرا بھجواتے، چاندی بھجواتے، موتی بھجواتے، یاقوت بھجواتے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کی عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے۔ بعض انسان کسی کو 2 روٹیاں کھلا کر بھی سوچتا ہے ساری چندن پٹی کو پتہ چل جائے اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے جل رہا ہے۔ اگر 2 روٹیاں بھی کسی کو کھلا کر سوچ یہ ہے تو یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ ابھی چھوٹے لوگوں سے تعلق ہے، بڑے لوگوں سے تعلق پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا تو دنیا انسانیت میں بعد نبی علی سے بڑا کوئی نہ تھا۔ علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹتے تھے۔ کمیل نے پوچھ لیا مولا رات کے سناٹے میں کیوں؟ کہ اگر دن کے اجالے میں بانٹوں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں گی، اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ یہ علی کی سیرت طیبہ ہے۔ اس کا مطلب بس آخری پیغام، آخری بات اور بات تمام۔ اس کا مطلب میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، جب بھی زندگی میں کوئی عمل خیر انجام دیجئے تو نہ کسی کو بتانے کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کے لیے انجام دیجئے۔ ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ بندوں نے نہیں کیا ہوا ہے، اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اس لیے پتہ صرف اللہ کو ہونا چاہیے، بندوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ویسے بھی سوچیے آپ سب صاحبان شعور و عقل و فہم و ادراک ہیں، اگر آپ بتائیں گے بھی تو کتنا بتا لیجئے گا؟ چاہے جتنی طاقت سے بتا لیجئے، اپنی بندگی کی حدوں میں رہ کے بتا سکتے ہیں، اور جب کوئی نیک کام کر کے اللہ پہ چھوڑیے گا پھر اللہ بتائے گا تو اللہ اپنی خدائی طاقت کے ساتھ بتائے گا۔
پھر جہاں آپ بھی نہیں پہنچیں گے وہاں آپ کی گئی نیکیاں پہنچ جائیں گی۔ آخری جملہ ہے، بات تمام ہے۔ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور آج سب کا یہی تجربہ اور مشاہدہ ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے انار بھی بٹوا دے، ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا۔ پھر سن لیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے انار بھی بٹوا دے، ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہتا، اور اللہ کے لیے اگر کوئی ایک انار بھی دے تو علی کے دیے گئے ایک انار کا تذکرہ 1400 سال کے بعد بھی آج تک ہر جگہ موجود ہے۔ یہ فرق ہے کوئی عمل بندوں کے لیے کرنے میں اور کوئی عمل اللہ کے لیے کرنے میں۔ بہت صحیح، بے شک۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے، اللہ کے بھی اس عمل کو مٹنے ہزاروں ایسی داستانیں ہیں۔ 100 لوگوں کو گھیر کے ہزاروں لوگ مار دیتے ہیں، بریکنگ نیوز آتی ہے، سرخیوں میں خبر آتی ہے، پھر ٹی وی اسکرین کی پٹی پہ وہ خبر چلنے لگتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کون مرا ہے، کس نے مارا ہے۔ لاکھوں نے گھیر کے 72 کو مارا تھا، کربلا کا میدان تھا، کوئی مٹا پایا آج تک؟ سب کو پتا ہے کس نے مارا، کس کو مارا۔ 72 میں سب سے چھوٹا تھا علی اصغر، اس کو بھی تاریخ مٹا نہیں پائی۔ اور صرف علی اصغر ہی نہیں، چھوٹے سے بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ کی جو لکیر ابھری تھی، اس لکیر کو بھی تاریخ دبا نہیں پائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دبانا نہیں چاہا، مٹانا نہیں چاہا، دبانا بھی چاہا، مٹانا بھی چاہا، مگر اللہ نے نہ دبنے دیا نہ مٹنے دیا۔ اس لیے کہ حسین کا ہر عمل کربلا کے میدان میں صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ تربیت کہاں سے حاصل کی تھی؟ تربیت کہاں سے ملی تھی 72 کو؟ آپ شب عاشور کربلا کی ماؤں کو دیکھیے، پتہ چلے گا کہ ماؤں کا انسان کی زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ کسی خیمے میں کوئی ماں اپنے 2 بچوں کو سامنے کھڑے کر کے بول رہی ہے کہ بچوں تمہارے ہوتے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ کوئی ماں اپنے جوان کو سامنے کھڑے کر کے بول رہی ہے کہ میرے لال تیرے رہتے فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اور ایک خیمے کا تو منظر بڑا جانکا اور دل سوز تھا، ایک ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو جھولا 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 کے بول رہی تھی علی اصغر تیرے رہتے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ماں کا اہم کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ سب کی مائیں بڑی عظیم ہیں، ماں ہوتی ہی عظیم ہے، اور وہ ماں جو حسن و حسین کی ماں ہو، جو زینب و ام کلثوم کی ماں ہو، وہ فاطمہ زہرا کتنی عظیم ہوگی۔ ہاں عزادارو، بات میری تمام ہو گئی۔ وہی شہزادی حسن و حسین کی ماں دروازہ گرا کے جس ماں کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پسلیاں۔ اہل بیت کے گھرانے میں جس طریقے سے فضیلتوں کی تکرار ہے نا، ایسے ہی مصیبتوں کی بھی تکرار ہے۔ عباس ثانی حیدر کرار، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ زینب ثانی زہرا، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ اکبر ہم شبیہ پیغمبر، یہ فضیلتوں کی تکرار ہے۔ ایسے ہی مصیبتوں کی بھی تکرار ہے۔ کیسی تکرار ہے جانتے ہیں؟ علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک اور تکرار سنیں گے، زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ عزادارو، میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب میں رویا ضرور کیجئے، اس لیے نہیں کہ خطیب مصائب پڑھ رہا ہے، نہ، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں۔ اگر رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے، پروردگار تجھے شہزادی فاطمہ کا واسطہ ہے، میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا
تو آپ میں سے جو اکثر مجھے دیکھ رہے ہیں آپ جوان بھائی ہیں میرے، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی. کبھی سوچا کیجئے کوئی چوراہے پہ آپ کی بہن کو روک کر زلفوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کریں. آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو امام سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے. سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے. کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جایا کرتا تھا. اور مصائب ہمیشہ سننے نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے. سوچئے جب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ ہم نے اپنے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا. جناب سکینہ کی عمر کیا تھی؟ 4 سال. سوچئے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کوئی بھرپور طاقتور جوان پوری طاقت سے 4 سال کے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے. بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا. شمر جب تماچے مار سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارتا تھا. آخری جملے ہیں، مصائب پہ اختتام ہے. جتنا رونا ہو رو لیجئے گا، جتنا پرسہ دینا ہوگا دے لیجئے گا. آخری جملہ عزادارو، امام سجاد بعد کربلا بھی سب سے زیادہ جس شہیدہ کو یاد کر کے روتے تھے وہ جناب سکینہ تھی. امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی. شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ آ کے تازیانے مارنے لگا. جب دیکھا نا سکینہ نے جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں، تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا. مولا، شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا. جیسے مجھے مار رہا تھا ویسی نہ کو مارنے لگا. بس یہی وہ موقع تھا کہ سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. مولا کیا کہا سکینہ نے؟ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے. آخری جملہ مصائب تمام. عربی میں جملہ پڑھوں گا، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس فرما لیں اتنا رو لیجئے گا. امام سجاد کھڑے ہوتے ہیں کانپتے بدن کے ساتھ. پوچھا نا کیا کہا سکینہ نے؟ امام سجاد فرماتے ہیں جب شمر ملعون سکینہ کو تازیانے مار رہا تھا نا تو سکینہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب لا خدیہ. اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار. پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہیں، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائے. ہوا مصیبتہ، ہوا زہرا، ہوا سکینہ، وا سجادہ، وا حسینہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارلا اس مجلس سے اعضا کا فرش اعضا کا جو بھی ثواب تو نے معین و مقرر فرمایا ہو اس سے مرحومہ کی روح کو شاد و آباد فرما، مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. باراللہ جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما. امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور امام کے انصار و اوان میں شمار ہو سکیں. گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ کنیز فاطمہ مرحومہ بنت تفضل حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. ربنا تقبل.
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا صاحب الدمۃ الثاقبہ، السلام علیکم یا صاحب المصیبۃ الراتبہ، لقد اصبح کتاب اللہ فیک مہجورا ورسول اللہ فیک موتورا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون واردتوس، السلام علیکم یا مغششیت زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا سیدی یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبول زیارت۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ Thank you.